السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انویزیبل کلر۔ آج جو میں کہانی آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے جنگل کی چڑیل۔ علی کے گھر دروازے پر گھنٹی بجی۔ علی نے دروازہ کھولا تو باہر اس کے دوست کھڑے تھے دروازے پر، جن میں فیضان، راشد، جواد، ایرم اور حور تھے۔ علی ان سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سب کو اندر لے گیا۔ علی بہت خوش تھا اپنے دوستوں سے مل کر، اور علی کے تمام دوست بھی بہت خوش تھے علی کے گھر آ کر۔ آج سب ایک ساتھ تھے۔ علی نے سب کی اچھے سے خاطرداری کی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ باتیں کرنے بیٹھ گئے تو علی نے پوچھا، تم سب اچانک میرے گھر کیسے آ گئے؟ نہ کوئی کال کی، نہ میسج کیا، نہ کوئی خبر دی آنے کی۔ جواد بولا، علی سرپرائز تھا یار، جگر پہلے خبر کر دیتے تو وہ چیزیں نہیں ملتی جو اب ملی ہیں۔ جواد کی اس بات پر سب ہنسنے لگے تو ایرم بولی، دراصل بات یہ ہے علی، کالج سے چھٹیاں ہو چکی ہیں، گھر پر سارا دن سب بور ہوتے ہیں تو سب سوچ رہے تھے کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ علی نے کہا، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں گھومنے، بتاؤ کہاں چلنا ہے گھومنے؟ تو سب کہتے ہیں جہاں مناسب لگے۔ حور بولی، مجھے گاؤں دیکھنا ہے، بہت اچھا لگتا ہے علی، تمہارے گاؤں چلتے ہیں، اور تم نے بتایا تھا تمہارے گاؤں کے پاس ایک جنگل بھی ہے، تو جنگل بھی گھوم لیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ راشد، ہاں علی یہ ٹھیک رہے گا، تمہارے گاؤں چلتے ہیں، شہر تو گھوم گھوم کے حالت خراب ہو جاتی ہے، اس دفعہ ہم سب گاؤں چلتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ علی کہتا ہے، ہاں اس میں تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے، ویسے بھی گاؤں میں میرا ایک گھر ہے جو بالکل خالی ہے، تو ہم وہاں پر رات بآسانی گزار سکتے ہیں۔ علی کہتا ہے، دیکھ لو جس دن جانا ہے ایک دن مقرر کر لو۔ ایرم کہتی ہے، ہفتے کی شام ٹھیک رہے گی، اور میں اپنی گاڑی بھی لے آؤں گی۔ تو سب راضی ہو گئے علی کے گاؤں جانے کے لیے، اور سب بہت خوش تھے، پہلی دفعہ گاؤں گھومنے کے لیے جا رہے تھے۔ آخرکار وہ ہفتے کی شام بھی آ گئی، سب لوگ علی کے گھر جمع ہوئے پوری تیاری کے ساتھ، اور ایرم بھی اپنی گاڑی لے کر آ گئی۔ گاڑی کافی بڑی تھی تو سب دوست بآسانی اس گاڑی میں بیٹھ سکتے تھے۔ ایرم ڈرائیو کر رہی تھی، ساتھ علی بیٹھ گیا تھا، اور باقی سب دوست پیچھے بیٹھ گئے تھے۔ سب دوست اس بات پر بھی خوش تھے، سفر کافی لمبا تھا تو سب کو بہت مزہ آنے والا تھا۔ جواد کہتا ہے، علی پہلی دفعہ ہم تمہارے گاؤں جا رہے ہیں بھائی، اچھے سے خاطرداری کرنا دیسی غذاؤں کے ساتھ کہ ہمیں چس آ جائے۔ سب ہنسنے لگے۔ علی کہتا ہے، جگر ٹینشن نہیں لینی، میں ہوں نا، بہت زبردست انتظام ہوگا، گاؤں میں شہر کو بھی بھول جاؤ گے، تم لوگ گاؤں کی رونقیں ہمیشہ یاد رکھو گے۔ فیضان کہتا ہے، علی جنگل کیسا ہے، گاؤں میں کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہے؟ نہیں فیضان، کیسی باتیں کر رہے ہو، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی، سب کچھ بہت زبردست ہوگا، اور پھر لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے جنگل میں، اور ہم جنگل سے گزر کے ہی گاؤں جائیں گے۔ فیضان، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا، دراصل جنگلات بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ راشد کہتا ہے، ہاں بھائی، تیرا خون پینے کا انتظار کر رہی ہے ایک چڑیل جنگل میں۔ سب خوب ہنستے ہیں۔ حور کہتی ہے، میں سوچ رہی تھی رات کو جنگل میں کیمپ لگا لیں گے، ایک رات جنگل میں گزار لیں گے، کیا کہتے ہو سب؟ بات تو ٹھیک ہے۔ راشد کہتا ہے، رات کافی شاندار ہو جائے گی جنگل میں۔ فیضان کہتا ہے، کیا ضرورت ہے جنگل میں رات گزارنے کی جب علی کا گھر ہے گاؤں میں؟ جواد، یار تجھے آخر مسئلہ کیا ہے؟ بھائی ڈر مت، ہم سب ہیں نا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ فیضان کہتا ہے، دیکھ لو بھائی لوگ، جیسا تم لوگ کو ٹھیک لگے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے آدھا سفر گزر جاتا ہے اور ایرم بہت تھک جاتی ہے ڈرائیو کر کے۔ ایرم کہتی ہے، اب آگے مجھ سے نہیں ہوگی۔ علی کہتا ہے، ایرم تم میری سیٹ پر آ جاؤ، آگے میں خود ڈرائیو کر لیتا ہوں۔ ایرم علی کی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے۔ اب علی خود ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے۔ علی گاڑی چلا رہا تھا، باقی سب سو گئے تھے، ایرم ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ ایرم اور علی باتیں کر رہے تھے۔ علی اور ایرم اچھے دوست تھے، لیکن آج شاید علی کو ایرم اچھی لگنے لگی، اسے خوش دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ایرم کے دل میں علی کے لیے ایسا کچھ نہیں تھا، نہ ہی کبھی دوستی سے آگے کچھ سوچا تھا۔ باتیں کرتے کرتے ایرم نے علی سے پوچھا، علی تم شادی کس لڑکی سے کرو گے؟ علی کچھ دیر خاموش ہو گیا، کچھ لمحے بعد بولا، ایرم کسی لڑکی سے شادی کیا کرنی، میں تم سے ہی کر لوں گا۔ ایرم شرما گئی اور ہنسنے لگی۔ آخرکار گاڑی جنگل میں پہنچ گئی، اور تب تک ایرم بھی سو چکی تھی، اب صرف علی اکیلا جاگ رہا تھا اور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔
علی ارم کی طرف دیکھ رہا تھا جبکہ ارم سوئی ہوئی تھی، لیکن آج شاید علی کو ارم سے پیار ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہا تھا، من میں ہی مسکرا رہا تھا۔ اچانک گاڑی کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ علی نے بریک لگائی، سب جاگ اٹھے اور گھبرا گئے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا چیز تھی جو گاڑی کے سامنے آ گئی؟ علی سے سب نے پوچھا۔ علی نے کہا، مجھے نہیں پتا، چلو دیکھتے ہیں۔ سب لوگ گاڑی سے اتر کر سامنے گئے تو کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ علی بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا، کوئی چیز گاڑی سے ٹکرائی ہے لیکن اب وہ چیز یہاں موجود نہیں ہے۔ فیضان بولا، علی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی جانور ہوگا لیکن یہاں سے غائب کیسے ہو سکتا ہے؟ علی، فیضان، مجھے نہیں خبر لیکن کچھ تو تھا، اب کہاں چلے گیا ہے پتہ نہیں۔ ارم بولی، رات بہت ہو چکی ہے اور ابھی ہم جنگل میں ہی ہیں، ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہیے، یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، چلو چلو چلتے ہیں جلدی سے یہاں سے ہم۔ سب لوگ واپسی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ علی نے گاڑی سٹارٹ کی لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ارم بولی، کیا ہوا؟ پتہ نہیں ارم، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے۔ علی اور فیضان گاڑی سے اترے اور گاڑی کو چیک کیا تو انجن کا پانی ختم ہو چکا تھا اور پانی بھی موجود نہیں تھا۔ فیضان کہنے لگا کہ یار اب کیا کریں، یہاں پانی کہاں سے ملے گا؟ علی، پریشان نہ ہو فیضان، دیکھتے ہیں آس پاس کہیں پانی مل جائے، چلو ہم دونوں چلتے ہیں پانی کی تلاش میں۔ علی نے جواد سے کہا، تم حور اور ارم کے پاس رہو گاڑی میں اور گاڑی میں ہی بیٹھے رہنا تم لوگ جب تک ہم واپسی نہیں آ جاتے پانی لے کر، مہربانی کر کر گاڑی سے باہر مت آنا۔ علی اور فیضان پانی لینے جنگل میں چلے گئے۔ کافی دور جا کر اندر ایک پانی کا تالاب تھا۔ علی نے بوتل میں پانی بھرا اور دونوں واپسی آنے لگے۔ جب علی اور فیضان واپسی گاڑی کے پاس آئے تو گاڑی میں تینوں ہی نہیں تھے۔ علی اور فیضان دونوں حیران رہ گئے، کہاں چلے گئے یہ تینوں یار؟ کہا بھی تھا کہ گاڑی سے باہر نہیں نکلنا۔ دونوں بہت پریشان ہوئے اور تینوں کو پکارنے لگے لیکن کسی کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک علی کی نظر گاڑی کے شیشے پر پڑی جس پر ناخنوں کے نشان تھے اور خون لگا ہوا تھا۔ علی نے فیضان سے کہا، یار فیضان دیکھو یہ کیا چیز ہے؟ فیضان بہت ڈر گیا، یار یہ تو خون سے کسی چڑیل کے ناخن لگتے ہیں، اب کیا کریں ہم؟ وہ تینوں کہاں چلے گئے ہیں؟ ٹھیک تو ہوں گے وہ تینوں؟ کیسے اور کہاں تلاش کریں اب ان کو؟ یار علی کیا کریں، اب میرا دماغ گھوم رہا ہے۔ پریشان مت ہو فیضان، چلو دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں تینوں کو، کہاں چلے گئے آخر یہ لوگ۔ علی اور فیضان پھر سے جنگل میں داخل ہو گئے اور دوسری طرف حور اور جواد ایک طرف دوڑ رہے تھے جبکہ ارم اکیلی چیختی ہوئی ایک طرف بھاگ رہی تھی اور راستے بھی بھٹک چکی تھی۔ ارم بہت ڈری ہوئی تھی، اکیلی ہو گئی تھی، دوستوں سے بچھڑ گئی تھی اور بہت زور زور سے رو رہی تھی اور راستہ بھی بھٹک چکی تھی۔ حور اور جواد بھی دوڑ دوڑ کر تھک چکے تھے اور ایک جگہ رک گئے۔ اچانک ایک بھیڑیا بھاگتا ہوا ان کی طرف آنے لگا۔ وہ دونوں بہت ڈر گئے اور پھر سے دوڑنے لگے۔ ان سے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ تب تک بھیڑیا بہت قریب آ چکا تھا اور بھیڑیے نے جواد پر چھلانگ لگا دی اور جواد کو اپنے نیچے لے کر اور اس کے گلے پر اپنے نوکیلے دانت گاڑ دیے۔ حور وہاں سے بھاگتی رہی، بہت ڈر گئی تھی اور بھیڑیا جواد کا گوشت کھاتا رہا اور جواد مر چکا تھا۔ ادھر سے علی اور فیضان آوازیں لگا کر ان کو پکار رہے تھے۔ اچانک دونوں طرف سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ علی نے فیضان سے کہا، ایک طرف تم جاؤ دوسری طرف میں جاتا ہوں، آوازوں کے پیچھے ضرور یہ لوگ مشکل میں ہیں۔ علی ادھر بھاگتا ہوا گیا جدھر ارم کی آواز آ رہی تھی۔ ارم نے جب علی کو دیکھا تو علی کی طرف بھاگ گئی اور علی کو گلے لگا کر رونے لگی۔ علی نے پوچھا، ارم کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ چپ ہو جاؤ نا، رونا بند کرو۔ لیکن ارم چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ اس نے علی کو ابھی بھی گلے لگایا ہوا تھا۔ دوسری طرف فیضان حور تک پہنچا تو حور بے ہوش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ فیضان نے حور کو اٹھانے کی کوشش کی اور چہرے پر پانی ڈالا تو حور کی آنکھ کھل گئی اور وہ رونے لگی۔ اس نے فیضان کو سارا واقعہ سنایا جو جواد مر چکا ہے، فیضان بھیڑیا اسے کھا گیا۔ یہ سن کر فیضان بھی وہیں اپنے دوست کے غم میں رونے لگا۔ حور کہنے لگی، فیضان نکلو یہاں سے، اس جنگل میں چڑیل ہے، نکلو جلدی سے یہاں سے۔ بس فیضان اور حور وہاں سے دوڑنے لگے تاکہ کسی طرح گاڑی تک پہنچ جائیں۔ ادھر ارم کو علی نے مشکل سے چپ کروایا اور پوچھا، ارم کیا ہوا؟ تم لوگ گاڑی سے کیوں نکلے؟
ارم نے بتایا جب تم دونوں پانی لینے گئے ہم بہت ڈرے ہوئے تھے۔ گاڑی کے پاس اچانک گہرا اندھیرا چھا گیا اور عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں۔ اچانک ایک چڑیل نے گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مارا۔ ہم تینوں بہت ڈر گئے اور گاڑی سے اتر کر بھاگنے لگے اور میں حور اور جواد سے الگ ہو گئی۔ علی پلیز چلو یہاں سے، بس جنگل سے، ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ اس جنگل میں چڑیل ہے اور اب مشکل ہے ہمارا بچنا۔ علی کچھ کرو، کچھ کرو علی۔ علی ارم سے چپ ہو جاؤ، مت رو، چلو میرے ساتھ چلو، گاڑی کی طرف چلتے ہیں۔ فیضان اور باقی سب ابھی تک گاڑی تک پہنچ گئے ہوں گے۔ ارم اور علی بھی گاڑی کی طرف بڑھنے لگے اور دوسری طرف فیضان اور حور بھی گاڑی کی طرف آ رہے تھے۔ بھاگتے ہوئے فیضان کا پاؤں ایک سانپ کے اوپر آ گیا اور سانپ نے وہیں فیضان کو ڈس لیا۔ فیضان کو بہت درد ہونے لگا اور اس نے اب دوڑنا چھوڑ دیا اور فیضان زمین پر گر گیا۔ حور نے فیضان کو پکڑا۔ فیضان اٹھو، چلو ہمت کرو، گاڑی تک پہنچتے ہیں، پلیز ہمت کرو تم، فیضان حور سے کہنے لگا۔ حور تم جاؤ یہاں سے، میرا بچنا مشکل ہے، زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، تم جلدی سے جاؤ یہاں سے، گاڑی کے پاس جاؤ، علی اور ارم وہیں ہیں، جلدی جاؤ۔ فیضان میں تم کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اٹھو تم میرے ساتھ چلو۔ ابھی حور یہ کہہ ہی رہی تھی کہ سانپ نے واپسی فیضان کو ڈس لیا اور فیضان وہیں مر گیا۔ حور روتے روتے بھاگنے لگی، تب تک علی اور ارم گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ حور روتے ہوئے ان کے پاس آئی اور ارم کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی اور حور، جواد اور فیضان کہاں ہیں؟ حور کی آواز نہیں نکل رہی تھی، بس روتے ہی جا رہی تھی۔ علی نے بوتل سے حور کو پانی پلایا۔ حور شانت ہو جاؤ، بتاؤ جواد اور فیضان کہاں ہے؟ حور روتے ہوئے کہنے لگی، جواد کو جنگل میں بھیڑیا کھا گیا اور فیضان کو سانپ نے ڈس لیا اور وہ دونوں مر چکے ہیں۔ یہ سن کر ارم بھی رونے لگی اور علی کو ایک دم صدمہ لگ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا ہو گیا میرے دوست، مجھے چھوڑ کر چلے گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تینوں بھی صدمے میں ہی تھے۔ اچانک چاند کی روشنی میں ان کے سامنے ایک چڑیل ظاہر ہو گئی۔ وہ تینوں اسے دیکھ کر گھبرا گئے۔ اتنی خوفناک چڑیل، بھیانک، گندا منہ، گندا جسم، لمبے دانت، لمبے بال، ان کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ تینوں بہت خوف زدہ ہو گئے اور چڑیل بالکل ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ علی نے کہا، کون ہو تم؟ کیوں پیچھے پڑی ہو ہمارے؟ چڑیل اپنی زوردار بھیانک آواز میں بولی، اس جنگل کی چڑیل ہوں میں اور اس جنگل میں میرا ہی راج ہے۔ تمہارے دونوں دوستوں کو بھی میں نے ہی مارا ہے جانور کی شکل اختیار کر کے، اور اب تم تینوں بھی مرو گے۔ اس جنگل میں جو بھی آتا ہے یہاں سے واپس نہیں جاتا۔ ارم کہنے لگی، پلیز ہمیں جانے دو، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں چھوڑ دو، یہاں سے جانے دو۔ چڑیل کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ چڑیل یہ دیکھ کر ہنسنے لگی۔ چڑیل نے لمبے ہاتھ کیے اور حور کو بالوں سے پکڑا اور حور کا سر اور اس کا جسم الگ کر دیا۔ یہ دیکھ کر ارم نے زور سے چیخیں ماری اور چڑیل اس کے سامنے حور کا سر کھا گئی۔ علی کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور علی نے ارم کو گلے سے لگا لیا۔ چڑیل نے اپنی لمبی زبان نکال کر علی کی طرف بڑھائی تو زبان علی کے پاس جا کر رک گئی اور اس میں کرنٹ کا ایک زوردار جھٹکا چڑیل کو لگا۔ چڑیل کی زبان واپسی چڑیل کے منہ میں داخل ہو گئی اور چڑیل پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، علی پر اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ علی کی آنکھوں میں بہت غصہ نظر آ رہا تھا اور علی نے اپنی شرٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے سورہ یاسین نکالی اور اسے کھول کر اونچی اونچی آواز میں پڑھنے لگا۔ چڑیل زور سے چیخنے لگی اور تڑپنے لگی۔ علی نے اپنی آواز بلند کی جس سے چڑیل زور زور سے چیختی رہی اور اس کی آواز پورے جنگل میں گونج رہی تھی اور علی زور سے پڑھتا رہا۔ علی کی آواز سے سورہ یاسین چڑیل سے برداشت نہ ہوئی اور چڑیل کا جسم وہیں پھٹ گیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور چڑیل وہیں ختم ہو گئی۔ علی اور ارم نے تب جا کر سکون کا سانس لیا۔ ارم بولی، علی کاش تم یہاں سے نہیں جاتے تو ہم سب کی جان بچ جاتی۔ علی کہنے لگا، ارم مجھے کیا خبر تھی کہ یہ سب ہوگا، لیکن آج ہمارے دوست ہم سے دور ہو گئے ہیں اور یہ رات ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ ارم علی کے گلے لگ کے رونے لگی اور پھر دونوں گاڑی میں بیٹھے اور واپسی شہر کو لوٹ گئے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی مزید دلچسپ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔